الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے باہمی ربط کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور یہ عشرہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ جس طرح نزول قرآن کا ایک تدریجی تسلسل رہا ہے، اس طرح امام علی مقام کے کردار کے تقدس کا بھی ایک تدریجی ارتقاء رہا ہے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے نبوی زبان سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن اور حسین ساتھ ساتھ ہیں، ان میں کبھی کسی بھی اعتبار سے دوئی کا تصور نہیں ہے، تو اس تسلسل میں جس اعتبارات کا ہم نے جائزہ لیا ہے کہ کس اعتبار سے امام علی مقام حسین کے ساتھ ہیں اور قرآن حسین کے ساتھ ہے، چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا حسن ہے اور وہ اپنے حسن میں بھی لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، بات میں بھی لا شریک ہے۔ تو اتفاق یہ ہے کہ عرب کلچر کے مطابق کسی ٹائٹل کے سٹیٹس میں جب نام رکھا جاتا تھا تو کسی نہ کسی ایسی شخصیت کے اعتبار سے رکھا جاتا تھا کہ جو معروف اور مشہور ہو یا اس کلچر کے مطابق، لیکن حسن اتفاق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے مشیت الہی کے آئینے میں جناب حسنین کریمین صلوات اللہ تعالیٰ علیہما کے نام رکھے ہیں، اور چونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب منور پر نزول وحی کے وقت اللہ تعالیٰ کے محاسن عظمت کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیتے، قلب و روح کے احساسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حسن کی حرمت کو محسوس کرتے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر نبوت پر اور پیکر محسوس پر وہ سارے کا سارا حسن جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتا اور متوجہ ہوتا، تو حضور کے قلب و روح میں اللہ کے حسن کے الوہی جلووں کے جو احساسات محسوس ہوتے یا الوہی جلووں کی جو عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوی بصیرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ڈھل کر جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کی شایان شان جو محسوس ہوتے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان جلووں کا، ان انوار و تجلیات کی حرمتوں کا نزول ہوتا رہتا۔ تو عرب کلچر کے مطابق چونکہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کا نام اپنے کسی نہ کسی شخصیت کے اعتبار سے رکھتے یا کسی اور عظمت کے اعتبار سے رکھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے حسنین کریمین کا جو نام رکھا وہ ایک خاص معنویت کی عظمت میں رکھا، اور بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نفوس قدسیہ کے ناموں کے بارے میں مجھے اللہ نے وحی فرمائی ہے کہ ان کا نام یہ رکھیں، حسن رکھیں اور حسین رکھیں،
اور تیسرے مقدس وجود کا نام محسن تھا۔ اب گزشتہ ساری گفتگو کے منظرنامے میں ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے علمی جو زعماء ہیں وہ قرآن کی جب بحیثیت قرآن تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں نظم اور معنی کا نام قرآن ہے، یعنی لفظوں کی خاص ترتیب اور ان میں چھپی ہوئی وہ حقیقتیں جو اللہ تعالیٰ کے حسن سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے ادباً وہ لفظ نہیں بولتے قرآن کے لفظوں کو، کہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا اور نظم کا معنی ہوتا ہے پرونا۔ تو اس لیے قرآن پاک کا جو انہوں نے اپنے اعتبار سے علمی حوالے سے جو نام رکھا ہے کہ قرآن کریم کے نظم اور معنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے انوار و تجلیات کے نورانی موتیوں کو جس مرکب ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ان موتیوں کی رعنائی حسن کے پیچھے جو اللہ کے حسن کے جلووں کا احساس، اللہ کے جلووں کے حسن کی عظمت کو بیان فرمایا گیا ہے، تو اس اعتبار سے قرآن اللہ کا حسن قرار پایا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ایک تاریخی ادوار میں ہم دیکھیں گے تو اس وقت کے علماء نے بھی قرآن کریم کو اللہ کا حسن قرار دیا ہے۔ جس وقت عباسی دور کے اندر خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو اس وقت اہل علم نے اس کا دلائل کے ساتھ تعاقب کیا، چونکہ عباسی دور بھی ظلم اور بربریت پر مشتمل تھا، تو انہوں نے اپنے مزاج کے خلاف علماء کا یہ تصور علم جانا اور علماء کو سزا دینے کے لیے انہوں نے اپنے دور کے اندر اپنا ایک طرز اپنایا۔ تو جس شخص نے سب سے پہلے قرآن کریم کی نشاندہی کی کہ یہ اللہ کا حسن ہے، وہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان کو لایا گیا دربار میں باندھ کر اور ان سے کہا گیا کہ قرآن جس طرح ہم قرآن کریم کا تصور دیتے ہیں، تم بھی اسی ہمارے رویے کے اعتبار سے، ہماری فکر کے اعتبار سے تم فیصلہ اور فتویٰ دو کہ جو ہم کہتے ہیں قرآن کی بابت ایسا ہی کہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن مخلوق ہے لہذا تم اس کو مخلوق ہی کے تصور میں بیان کرو۔ اور اس کا بھی ایک چھوٹا سا پس منظر ہے کہ یہود و نصارہ نے، بلکہ عیسائیوں نے شاہی دربار میں ایک مکارانہ طریقے سے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، اور پھر بادشاہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اسلام کا ایک تصور علم تھا وہ انہوں نے بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں آیا ہے کہ قرآن کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اور عیسیٰ بھی کلمت اللہ ہیں، اور ایک طرف کہتے ہو کہ قرآن غیر مخلوق ہے، دوسری طرف عیسیٰ کو مخلوق کہتے ہو۔ لفظوں کے اندر تو وہی صورتحال ہے، تو معنوی اعتبار سے آپ نے کیسے امتیاز قائم کر لیا ہے؟ تو اگر عیسیٰ کلمت اللہ ہو کر مخلوق ہو سکتے ہیں تو قرآن کلمت اللہ ہو کر مخلوق کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ فلسفہ انہوں نے تراشا۔ تو بادشاہ چونکہ جاہل تھا، اس کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ میں اس بارے میں کسی صاحب علم سے مشورہ کروں، اور جو اس وقت درباری مولانا صاحبان تھے انہوں نے تو ہر صورت میں ہاں میں ہاں ملانی تھی کہ جو بادشاہ سلامت فیصلہ کریں وہی حق ہے۔ یہ اکثر اوقات ہوتا آتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہت سارا نقصان جو دینی حرمتوں کو پہنچا ہے وہ درباری ملاؤں کے اس سارے جوڑ توڑ کے اعتبار سے پہنچا ہے۔ دین اپنی سچائی میں نکھرا ہوا ہے، کھرا ہے، پاک ہے، صاف ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، اور کوئی ایسی فکری اور نوعی کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے۔ بڑی سادہ عظمت ہے، بڑا سادہ وقار ہے انسانیت کے لیے یہ قرآن، لیکن ہم نے الجھایا ہوا ہے اپنے فنی تسلسل کے اندر۔ میں جس فن سے تعلق رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو سارا موڑ کے اس فن کی جھولی میں ڈال لوں اور کہوں کہ سارا قرآنی منطق ہے، سارا قرآنی فلسفہ ہے، سارا قرآنی یہ ہے۔ تو اس طرح کے تصورات علمی بنیادوں پر قائم ہوتے رہے۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر بلا کر اکسایا گیا کہ وہ بھی وہی کہے جو زبان بادشاہ بولتا ہے یا درباری مولوی بولتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے دست قدرت میں لیا ہوا ہے، ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے،
تو امام احمد بن حنبل کی غیرت نے جلال میں آ کر کہا کہ بدحواسو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہاری کون سی اس طرح کی صورت ہے؟ تم ایسا معاملہ نہ کرو۔ سمجھایا، دلائل دیے، تو اس پر گفتگو شروع ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بات پر سب کو لاجواب کر دیا، فرمایا قرآن کو تم اوراق میں سمجھتے ہو، لفظوں کے تسلسل میں سمجھتے ہو؟ قرآن کے لفظوں کی حرمت میں اتر کر دیکھو، قرآن کا ہر حرف اللہ کے حسن کا ترجمان ہے۔ تو ان کے مطابق بھی قرآن اللہ کا حسن قرار پایا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بابت اصحاب رسول نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ان بیتاب نگاہوں سے خدا ذوالجلال کے حسن کی رعنائی کو دیکھا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے حسن کے جلووں کی صورت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود حسن ہے اور کسی حسین حقیقت سے پیار کرتا ہے۔ اب جب یہ طے ہوا ہمارے تاریخی پس منظر کے اندر بھی، اور روایات اور آیات کے جو معانی اور عظمتیں ہیں وہ بھی اللہ کے حسن کی ہی تعبیریں ہیں، تو پھر کتنا گہرا تعلق ہے حسن الوہیت کا امام حسن کی ذات کے ساتھ، نام کے تقدس کی عظمت میں، اور امام حسین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ نام رکھے ہوئے تھے، حسن بھی اس کا مادہ اشتقاق بھی حسن سے ہے، اور حسین جو ہے اس کا مادہ اشتقاق بھی اسی سے ہے۔ اب اس اعتبار سے ان کا تعلق نام کے اعتبار سے بھی قرآن سے جڑا ہوا ہے، چونکہ قرآن اللہ کا حسن ہے، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنی نبوی زبان سے جب یہ نام دیا تو نبوی بصیرت یہ دیکھ رہی تھی کہ جو میں نام رکھ رہا ہوں یہ نفوس قدسیہ، یہ پیکران عصمت اپنے نام کا مسمہ ہیں۔ جس طرح نام حسین رکھا ہے تو ان کا کردار بھی حسن کا شاہکار ہے، جس طرح نام حسن رکھا ہے تو ان کا کردار اور ان کی سیرت بھی حسن کا شاہکار ہے۔ تو جن نفوس قدسیہ کے نام کے ٹائٹل میں قرآن کریم کی حسن کی عظمتیں مربوط ہیں، محسوس نظر آتی ہیں، تو پھر ان کو ہم کس طرح قرآن سے الگ کر سکتے ہیں اور قرآن کو ان سے الگ کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرط جذبات میں یہ فیصلہ نہیں فرمایا کہ ایک کا نام حسن رکھا اور ایک کا نام حسین رکھا، بلکہ وحی الہی اور مشیت الہی کی عظمت میں اور اس کی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تقاضوں کے عین مطابق رکھا، بلکہ وضاحت فرما دیے کہ یہ نام اللہ نے مجھے وحی فرمائے ہیں۔ تو جن نفوس قدسیہ کے ناموں کی یہ حرمت ہے کہ وہ بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور قرآن بھی ان سے جڑا ہوا ہے، تو باقی ان کی جو نام ہیں، ان کے جو مسمہ ہیں، ان کا مقام ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک جا کر بیان کریں؟ تو ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن حسین سے جدا نہیں اور حسین قرآن سے جدا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیکر عصمت کے بابت میں بھی قرآن کریم نے یہی فیصلہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تحقیق یہ بات تمہارے لیے ایک حقیقت ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں حسن زندگی ہے۔ کمال زندگی، حسن زندگی رسول کی ذات میں ہے۔ فی رسول اللہ کہا ہے، فی رسالت نہیں کہا، تو رسالت رسول کے تقدس کے اعتبار سے وابستہ ہے، رسول ہے تو رسالت کا کوئی معاملہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اسوہ حسنہ کہا، اور ادھر حسنین ہیں، ادھر حسن الوہیت کے جلوے ہیں، اور ادھر حسن اسوہ حسنہ کی تعبیر قرآن پاک کے اندر نص کی صورت میں بیان ہوئی، تو گویا ہر اعتبار سے حسن ہی حسن کے جلوے نظر آتے ہیں۔ جب اللہ کے حسن میں رعنائی حسن کی عظمت کا ظہور ہوتا ہے تو اس کا متجلی بھی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اسوہ حسنہ ہوتے ہیں۔ تو اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو پھر
صاحب اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عین ہے صورت کی عظمت میں بھی اور سیرت کی حرمت میں بھی، تو وہ امام حسین کی ذات ہے۔ اب اس حوالہ عظمت کے ساتھ اس علمی تسلسل میں جو میں نے بات کہی ہے، اس حوالے سے بھی قرآن کریم نے بھی طے کر دیا کہ میرا اپنا ذاتی مرتبہ حسن الوہیت سے تعبیر ہے، اور جس ذات پر میں نازل ہوا ہوں وہ بھی صاحب اسوہ حسنہ ہے، اور پھر جو اس ذات والا صفات کا مظہر عین ہے صورت میں بھی اور سیرت میں بھی، وہ حضرت حسین ہیں، حضرت حسن ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار حضور عظمت الہی میں عرض کیا، اللہم انی احبہما، اے اللہ ان کی فطرتوں میں، ان کی لطیف طبیعتوں میں تیرے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں ٹوٹ کر، اور اللہ میں چاہتا ہوں تو خدا ہو کر بھی ان سے محبت فرما، اور جو شخص کائنات کا باسی ان سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے محبت کر۔ تو گویا حسن کے اس حسین سنگم کے اندر، جہاں حسن الوہیت پہلا مؤثر ہے اور حسن رسالت دوسرا مؤثر ہے، ان دونوں مؤثروں کی جو پہچان ہے، ان دونوں مؤثروں کی جو تعبیر ہے عملی صورت میں ذات رسالت کے بعد، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ رحمت جناب امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، اور جناب حسن صلوات اللہ تعالیٰ علیہما کی ذات والا صفات ہے۔ اور اصحابہ کرام کا عمل بھی اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جب بھی اصحابہ کرام علیہم الرضوان کی بیتاب نگاہیں حسن رسالت کے لیے تڑپتی اور پریشان ہوتی، تو پھر ان پریشان حال نگاہوں کو تسکین دینے کے لیے یہ ذات والا صفات حسنین کریمین کو اکٹھا ملا کر جمع کر کے کھڑا کر کے وہ حسن محمد کی ظاہری عظمتوں کا بھی مشاہدہ کر لیتے اصحاب رسول، اور باطنی حرمتوں کا بھی مشاہدہ کر لیتے، اور انہیں تسکین آ جایا کرتی تھی اور اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بات تو موجود ہے، کتب کے اندر بھی موجود ہے، اور راہ و رسم علم کی عظمت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت کا کامل پیکر ہے، ذات رسالت کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ حسنین کریمین کی ذات والا صفات ہے۔ اب اس اعتبار سے ہمارا جو گفتگو کا ایک تسلسل تھا کہ قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے، وہ کس اعتبار سے ہے، اس اعتبار پر ہم نے بہت ساری گفتگو کر لی ہے۔ ایک جملے میں آگے چلتا ہوں کہ جس اعتبار سے ذات رسول قرآن سے وابستہ ہے، اسی اعتبار سے نواسہ رسول بھی قرآن سے وابستہ ہے۔ ہاں، یہ امتیاز ضرور ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی جو وابستگی ہے قرآن سے، وہ صاحب وحی ہونے کے حوالے سے ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو قرآن کی وابستگی ہے وہ مظہر صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے ہے۔ کسی اعتبار سے یہاں کو اگر اعتراض کرنا چاہے گا تو اس اعتراض پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل دیں۔ ہم نے تو زبان نبوت سے نکلے ہوئے لفظوں کے اعتبار سے بطور دلیل آپ کو یہ بات بیان کر دی ہے، اور قرآن کریم کی آیات کی روشن حقیقتوں سے بھی، اور پھر یہ بات طے ہے، ہم قرآن کریم کے عنوانات کا جائزہ لیتے ہیں اور ادھر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائزہ لیتے ہیں، تو وہ قرآن کریم کے تمام عنوانات میں جو بطور حوالہ، بطور تشخص، بطور پیکر محسوس جو ذات ہے، قرآن کریم کے مضمون کی جو عملی صورت بیان کرنے کے لیے جو حقیقت ہے، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت کی حرمت میں جو پہلا آئینہ حرمت کائنات میں نظر آتا ہے، وہ حسن مجتبیٰ اور شہید کربلا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات ہے، اور سیدہ کائنات مخدومہ عالمین سیدہ نساء العالمین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات ہے۔
اب آگے چلتے ہیں، یہاں تو پیکر اور تشخص کے اعتبار سے ہم نے گفتگو کی، آگے ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم اپنے پیغام کی عظمت میں اپنے دامن میں کیا رکھتا ہے؟ انسانی تقدس، انسانی حرمت، انسانی بلائی، انسانی شرافت، انسانی عظمت کی بقا اور انسانی نجات کے لیے جن معاملات کو قرآن کریم نے علمی اعتبار سے قائم فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، ان معاملات کی پہلی تعبیر عملی جو ہے وہ ذات محمد ہیں، اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت نبوت ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، انی تارکم فیکم امرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زبان کے ساتھ وما ینطق عن الہوا کی روشنی میں جو بات فرمائی ہے، یہ اور خاص حساس موقع پر جس وقت تمام اصحاب رسول موجود تھے اور عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا ہے، جہاں کہیں بھی ہجوم صحابہ نظر آیا آپ نے اس بات کا بار بار احساس دلایا ہے اور وہ ربط بیان فرمایا اپنی نبوی زبان سے۔ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی تجربے اور مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مذہب اور مسلک کے نقطہ نظر کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایسی حقیقتیں ہیں جسے قرآن بھی بیان فرما رہا ہے اور صاحب قرآن بھی بیان فرما رہا ہے۔ اور اگر ان حقیقتوں کے اندر کہیں امتیاز کی کوئی اور صورت ہوتی، کوئی تدریجی تسلسل ہوتا، تو اللہ وحدہ لا شریک اس امتیاز کو بیان فرما دیتے وحی کی صورت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جس تقدس کو جس حرمت میں بیان فرمایا ہے وہی عین حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربط بیان فرمایا کلام الہی کا اور امام حسین علیہ السلام کا، اس ربط کی صورت یہ بیان فرمائی کہ انی تارکم فیکم الثقلین، دو عظمت والی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، احدہما اکبر من الآخر، ہر ایک دوسری سے بڑھ چڑھ ہے اپنے مرتبے میں، یہ تقابلی جائزہ نہیں ہے، ان کی عظمت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہر ایک دوسری سے بلند و بالا ہے۔ تو میں حیرت زدہ ہوا کہ اصحاب رسول کو یہ درس دیا جا رہا ہے، اس میں صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، طلحہ زبیر بھی موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہیں، تمام اکابر صحابہ موجود ہیں علیہم الرضوان۔ ان کو یہ مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا ہے اصحاب رسول دو چیزیں تم میں خصوصاً چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب میں معاصر اہل علم پر ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہ دو حقیقتیں الگ ہوتی تو رسول اللہ ان کو الگ تشخص میں بیان کر دیتے، لیکن یہ کہنا احدہما اکبر من الآخر، یہ تو کوئی صاحب وحی سے پوچھے کس منظرنامے کی حرمت میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام آپ غور فرمائیں، یہ دو عظمتوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ تمہاری نجات کی ضمانت ہیں۔ ان تمسکتم، جب تک امت ان سے وابستہ رہے گی تب تک امت گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک تاریخی جملہ تھا، میں سمجھتا ہوں یہ خدا کے آسمان سے بھی بڑا جملہ ہے، کیونکہ نبوت کا جملہ ہے۔ ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم ان سے وابستہ رہے، چونکہ یہ ہے کیا؟ اللہ کے حسن کے جلوے ہیں، اللہ کا حسن جو سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور سینہ محمد سے منتقل ہو کر مزاج حسین کا حصہ بنا، فطرت حسین کا حصہ بنا، فطرت اہل بیت کا حصہ بنا، اور فطرت اہل بیت نبوت میں اس طرح پیوست ہو گیا کہ دونوں میں ایسا ربط اور ایسا تعلق قائم ہوا کہ قیامت تک ان کو کوئی نہیں جدا کر سکتا، بلکہ قیامت کی طاقت بھی اس کو جدا نہیں کر سکتی۔ یہ کیسا حرمت مآب فیصلہ ہے، یہ کیسی عظمت والی یہ صورت بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے۔ اب اس پر کسی تعبیر، تشریح، توضیح کی ضرورت ہی نہیں اور رسول اللہ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ آج میں معاصر اہل علم سے یہ گزارش کر رہا ہوں، جہاں رسول نے جس منظر نامے کو بیان فرمایا ہے وہ سچا ہے یا ہمارے تراشے ہوئے تصورات علم سچے ہیں؟
جو ہم نے وضعی استقراء کر کے وضعی قواعد بنائے، خیالات کی روشنیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے ہم نے جو مذہب گھڑا ہے، یہ اس کی حقیقت زیادہ واضح ہے، جو زبان رسالت نے بیان فرمایا ہے اس کی حقیقت زیادہ واضح ہے۔ تو ہم میں سے کسی بھی صاحب علم کی نہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تصدیق موجود ہے کہ فلاں علامہ صاحب جو کہتے ہیں وہ حق ہے، یا فلاں شیخ صاحب، فلاں مجدد، فلاں محدث، فلاں غوث، فلاں قطب، فلاں ابدال، جو شخص علمی روحانی اعتبار سے جس مرتبے کا ہے وہ قرآن کا محتاج ہے، حسین کا محتاج ہے، نہ حسین ان کا محتاج ہے نہ قرآن ان کا محتاج ہے۔ آئیے امت اپنی قلبی روحانی جو وابستگی ہے، جس میں ہماری نجات پنہاں ہے، جس میں ہماری بزرگی کا تقدس موجود ہے، جس میں ہماری شرافت کا عنوان موجود ہے، جس میں ہماری یکجہتی اور وحدت کی عظمت موجود ہے، ہم اس طرف آئیں، رسول کے پیچھے چلیں، رسول کو اپنی مرضی کے پیچھے نہ چلائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، ایمان والو جان لو رسول تمہارے من میں رہتے ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری باتوں کی اطاعت کرنا شروع کر دیں تو یقیناً پوری امت مشقت میں پڑ جائے، اور پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے چاہا کہ جو ہم نے سوچا وہی دین ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا جو خدا چاہتا ہے وہ دین ہے، جو مصطفیٰ چاہتے ہیں وہ دین ہے۔ کاش امت اس نقطہ ارتکاز پر کھڑی ہو جاتی تو نہ اس کو تقسیم کوئی کر سکتا تھا، نہ اس کی وحدت کو کوئی پارا پارا کر سکتا تھا، نہ ان کی اخلاقی سماجی روایتیں اور اقدار پامال ہوتی، نہ یہ شرمسار رہتے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آج بھی وقت ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جس وحدت کے تصور میں جس ٹائٹل کو بیان فرمایا ہے، آئیے امت اس پر کھڑی ہو جائے۔ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ رسول کی آل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ کا حسن ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی حرمتوں کی دلیل ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے علم کی ایک نعمت ہے، آؤ اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ پھر صرف یہی نہیں فرمایا کہ یہیں کھڑے رہو، فرمایا اسی حرمت کے ساتھ ایک اور حرمت ہے جو قرآن سے جڑی ہوئی ہے، اور قرآن ان سے جڑا ہوا ہے، وہ میری اہل بیت ہے۔ ناظرین کرام، کتنے سادے لفظ ہیں میرے رسول کے، انی تارکم فیکم الثقلین، انی تارکم فیکم خلیفتین، انی تارکم فیکم امرین۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے تو قرآن اور اہل بیت کے درمیان توازن نہیں قائم کیا اور ترازو نہیں کیا، بلکہ مقصدیت کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھ کر بیان فرمایا کہ قرآن علم ہے اور اہل بیت اس علم کی عملی عظمت اور صورت اور گواہی ہیں، ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ تو پھر ہم نے کیسے یہ تراش لیا ہے کہ قرآن الگ چیز ہے، صحابہ اپنا اہل بیت نبوت یا حسین الگ حقیقت ہیں؟ جو شخص، یاد رکھنا، یہ فقیر کے دل کا ارمان بھی ہے اور خدا کی مشیت کا اظہار بھی ہے اور رسول اللہ کے مزاج کا احساس بھی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو شخص قرآن کی تکریم کا تو اعتقاد رکھتا ہے مگر حسین کو باغی کہتا ہے، حسین کی حرمت کا احترام نہیں کرتا، وہ رسول اللہ کے فتوے کے مطابق قرآن کی تذلیل کرتا ہے، قرآن کی تکریم سے جی چراتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت باب فیصلے کے مطابق قرآن کا انکار کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ خیال نہیں ہے، مذہب اور مسلک کا تصور نہیں ہے، یہ قرآن تو جڑا ہوا ہے اہل بیت سے۔ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا پس منظر میں لے جاتا ہوں۔ اہل بیت سے جو مذہب کا تعلق ہے وہ بڑا درینہ ہے۔ یہ نزول قرآن سے بھی پہلے ہے۔ نزول قرآن تو کا آغاز تو 40 سن نبوی میں ہوا ہے، اس سے بھی پہلے وحی الہی کا تسلسل، انوار و تجلیات کا ترحم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے رہے ہیں اہل بیت نبوت پر اور خاندان نبوت پر، اور قرآن کریم کے اندر اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ اس پر اگر آپ تفصیلات میں اترنا چاہیں
تو پھر میری کتاب عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن کریم، قرآن عظیم میں یہ بات دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی۔ تو ہم نے امت نے جب سے خود سے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں، نہ امت رہی ہے، نہ وحدت رہی ہے، نہ اس کے اخلاقی عظمتیں قائم رہی ہیں۔ ہر طرف سے اس امت کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور کفر کی طاقت یہ سمجھتی ہے، آج کفر کا جو جنب گھٹا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں پر غلبہ پانے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ مسلمانوں کو قرآن اور اہل بیت سے الگ کر دیا جائے، مسلمانوں کو صاحب قرآن سے الگ کر دیا جائے۔ جب تک امت مقتضائے قرآن پر نہیں چلتی اور تقاضائے مزاج نبوت پر نہیں چلتی، اس وقت تک نہ امت کہلانے کی یہ حقدار ہے، نہ یہ امت ہے۔ میں اس لیے انکار کر رہا ہوں کہ جس ٹائٹل میں تمہیں تشخص ملا ہے، جب اس ٹائٹل سے تم رخ پھیر رہے ہو، مرضیاں کر رہے ہو، قرآنی آیات کی تشریحات کے اندر اپنے تراشے ہوئے تصور دین کو پیش کر رہے ہو، یہ میری تلخی جو اس وقت ہمارے اہل علم ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، معاصر اہل علم سے۔ ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ جو ایک میں مذہب تراشوں اور کھینچ کر قرآن کریم کی آیات کا مضمون اسی پر چشمہ کر دوں؟ نہیں کہیں۔ قرآن کسی مذہب پر نہیں، مسلک پر نہیں، مشرب پر نہیں، کسی صوفی پر نہیں، مولوی پر نہیں، مجتہد پر نہیں، مفسر پر نہیں، کسی بھی مقتدر شخصیت پر نازل نہیں ہوا۔ قرآن سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ قرآن کا فہم جس انداز میں مصطفیٰ نے دیا ہے وہی اتھینٹک ہے، وہی باوثوق ہے، اسی کی حقیقت ہے۔ جو ہم نے سوچا ہے، خیال آرائی کی ہے، وہ غلط ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من قالا فی القرآن بالرأی فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ جس نے قرآن کو رائے کے ضمن میں بیان کیا، رائے کے تصور میں بیان کیا، جو قرآن میں اپنی رائے کا استعمال کرتا ہے، وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خواہ وہ مولانا ہے، خواہ وہ پیر صاحب ہے، خواہ وہ مجتہد ہے، خواہ وہ جیسا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ وحی الہی قرآن کی صورت میں لوح محفوظ پر سے اتری ہے، ہم اس خاک کے باشندے، ہماری سوچ کہاں، مشیت الہی کے نور کے جلوے کہاں، ہماری سوچ کی پستیاں، خیالات کے تصورات کی پستیاں کہاں، حرمت رسول اور مزاج رسول کی حرمت مآب جذبوں اور احساسوں کی حرمت کہاں۔ خیال کرنا چاہیے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اہل علم سے عرض کرتا ہوں، معاصر اہل علم سے، کہ خود کو رسول نہ بنائیں، کیونکہ رسالت ختم ہو چکی ہے۔ جب رسالت کا منصب سوائے ذات محمد کے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اس وقت وہ خاتم النبیین کے ٹائٹل میں ہیں، تو پھر تمہیں کس نے حق دیا ہے اٹھ کر اپنی بات کو منوانے کے لیے کبھی جتھے بناتے ہو، کبھی راستے بند کرتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو؟ یہ باتیں نازیبا ہیں، یہ رویے غلط ہیں۔ امت کے لیے، بالخصوص پاکستان کے تقدس کے لیے، اس کی جغرافیہ کی حرمت کے لیے یہ زہر قاتل ہیں۔ ہمیں اس حرمت میں آنا ہوگا جس حرمت کی قرآن دعوت دیتا ہے، جس حرمت کی صاحب قرآن دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم نے بڑا خوبصورت دعوت کا منظرنامہ بیان فرمایا ان الذین یحادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن پاک کی سادہ نصوص ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بطور سبق ہمیں بیان فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے طے کر رکھا ہے، غلبہ خدا کی عظمت کا ہے اور رسولوں کی عظمت کا ہے، کیونکہ اللہ صاحب قوت ہے، غالب قوت والا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز لا تجد قوما یؤمن باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ میرے حبیب، کائنات کے باسی، آپ کی چاہتوں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، یہ آپ کے پیار کی عظمت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ یہ اپنی فطرت کے مزاج سے بھی اوپر بلند ہو کر اپنے ماں باپ کو پیچھے چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو پیچھے چھوڑا ہے، قرابت رشتہ دار پیچھے ہیں اور ذات محمد آگے ہے۔
ہر رشتہ پیچھے ہے، ہر تعلق پیچھے ہے۔ یہی وہ لوگ بلند بخت ہیں جن کے دلوں کی تختی پر ہم نے دست قدرت سے ایمان کی تحریر لکھ دی ہے نور کی عظمت میں۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے اپنی جناب خاص سے ان دلوں کی تکریم کا پہرا دینے کے لیے فرشتوں کے رسول جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ یہ وہ مقدس احساس ہیں، یہ وہ مقدس جلوے اور جذبے ہیں جہاں محمد کے پیار کی رعنائیاں انگڑائی لے رہی ہیں، لہذا جبرائیل ان حرمتوں کی پہرے داری کر۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہیں، یہی اللہ کے دین کی حرمت اور بقا کی ضمانت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، محبوب ہم سند نازل فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جماعت ہی، اللہ کا حزب اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب رہے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا۔ یہ کتنا خوبصورت منظرنامہ ہے کہ ساری کائنات کی محبتوں کا قبلہ اللہ نے ذات محمد کو قرار دیا ہے۔ ہر رشتوں سے بڑھ کر محبت کا جو تقدس ہے، اس کا قبلہ محبت جو ہے وہ ذات محمد ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ساری کائنات کی محبتوں کا قبلہ میں ہوں اور میری محبت کا قبلہ میرا حسین ہے۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ تو جانتا ہے میں ٹوٹ کر حسنین سے پیار کرتا ہوں، میں ٹوٹ کر حسنین سے پیار کرتا ہوں۔ ہما ریحانتایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، ان کی خوشبو سے میری روح میں تازگی کا نور پیدا ہوتا ہے، مجھے تسلی آتی ہے کہ میرے دین کی بقا کے لیے یہ میرے بیٹے کیا ہیں، بقائے دین کی ضمانت ہے۔ اس لیے کہ میں نے ساری عمر پورے نبوی دور کے اندر دین کی ارتقاء، دین کی بقا اور دین کی تبلیغ کے لیے، ابلاغ کے لیے جد و جہد کی ہے، نبوی جد و جہد کی ہے، اور میرے بعد دین کو بچانے کے لیے جب وقت آئے گا دین پر تو یہ میدان میں آ جائیں گے۔ تو اللہ ساری کائنات کی محبت کا قبلہ میں ہوں، بلکہ تیری محبت کا قبلہ بھی میں ہوں، میری محبت کا قبلہ میرا حسین ہے۔ اے اللہ میں ان سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تو بھی اپنی محبت کا قبلہ، اپنی محبتوں کا حوالہ ان سے وابستہ کر دے۔ وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، اے اللہ کائنات کے باسیوں میں سے جو ان سے محبت کرے گا، اے اللہ تو اسے بھی محبوب بنا لے۔ یہ نبوت کا احساس ہے۔ ناظرین کرام، اس کو کس مذہب میں ڈالیں گے؟ میں معاصر اہل علم سے درخواست کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو زخمی کرنے سے کون بندہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ آج ممبروں پر واویلا ہو رہا ہے، گلیوں محلوں کے اندر، اور میڈیا ٹرائل یہ بات ہو رہی ہے، اور دشمنان اہل بیت نبوت کو پروموٹ کیے جا رہا ہے، ان کی تکریم اور تعظیم کو دین کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ رسول سے دشمنی ہے، یہ قرآن سے دشمنی ہے، یہ ذات حق سے دشمنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تسلسل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انی حارب لمن حاربتم و انی سالم لمن سالمتم، اے میری اہل بیت، اے حسین، اے حسن، جو شخص تمہارے مد مقابل آئے گا وہ رسول کے مد مقابل آئے گا، میں اس سے جنگوں گا۔ اس کی میرے ساتھ جنگ ہے، تمہارے ساتھ جنگ نہیں ہے۔ اور جو تم سے پیار کرے گا میری اس کے ساتھ صلح ہے، جو تمہارے ساتھ صلح کرے گا۔ اب میں معاصر اہل علم سے کہتا ہوں، ذرا اپنے ضمیر میں اتر کر نبوت کے فیصلے کی روشنی میں اپنا ذہن دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی حسین کے خلاف انہوں نے رسول کے خلاف اٹھائی، جنہوں نے رسول کے خلاف اٹھائی انہوں نے خدا کے خلاف اٹھائی۔ ساری عمر جو خدا کے خلاف تلواریں اٹھاتے آئے ہیں، رسول دو عالم نے تو لا الہ الا اللہ ہی کہا تھا نا، اور تو کوئی جرم نہیں، تو پورا جزیرہ عرب تلواریں لے کر مد مقابل آ گیا۔ کیوں کہ وہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی منصبی عظمت میں فرمایا، اس پر پہرا دیا، اور محمد رسول اللہ کے ٹائٹل میں یہ بات بیان فرمائی۔ اب حیرت اس بات پر ہے وہ تلوار رسول کے خلاف اٹھائیں تو کافر قرار پائیں، اور اگر کوئی کلمہ پڑھ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے مد مقابل آ جائے
نواسہ رسول کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں آ جائے تو وہ مومن قرار پاتا ہے۔ شرمناک رویہ ہے اہل علم کا، ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ رسالت کو جھٹلا دیں، قرآن کو جھٹلا دیں۔ اگر قرآن سچا ہے، رسول سچا ہے، تو پھر ملا اعظم کا تراشا ہوا دین 1% بھی سچا نہیں ہے۔ جو حسین کے تقدس کی حرمت کا احترام نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے پورے قرآن کریم کی حرمت کا مذاق اڑایا ہے، مزاج نبوت کا مذاق اڑایا ہے، مشیت الہی کا مذاق اڑایا ہے۔ جب صاحب وحی یہ کہہ رہے ہیں جو حسین سے الجھے، اس نے رسول سے الجھنے کا اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، وہ رسول سے الجھ رہا ہے، وہ رسول پر تلوار اٹھا رہا ہے۔ اگر وہ گالی گلوچ کر رہا ہے تو بھی رسول کا پر، میرے رسول نے خود فرمایا ہے من سب علی فقط سب علی ومن سب علی فقط سب اللہ ومن سب اللہ ادخلہ اللہ النار۔ کیا یہ نبوت کے فیصلے نہیں ہیں؟ کہاں جا رہی ہے امت؟ کیا پائیں گے آپ دشمنان اہل بیت نبوت کی ثناخانیاں کر کے امت کو پیغام کیا دے رہے ہیں کہ ہم رسول کی تذلیل کرنے والے، قرآن کی توہین کرنے والے اور اہل بیت نبوت جن کے ساتھ قرآن وابستہ ہے، حسین کے ساتھ قرآن وابستہ ہے، قرآن حسین سے وابستہ ہے، تو ہم اس شخص کو جو ایسا کردار بن کر آیا، خواہ وہ کلمہ پڑھ کر آیا، بغیر کلمے کے آیا، جس منظر میں آیا، جب حسین کے مد مقابل آیا وہ دین سے خارج ہو گیا ہے، وہ قرآن کی توہین کا مرتکب ہوا ہے، وہ رسالت کی توہین کا مرتکب ہوا ہے، وہ شان الوہیت کی توہین کا مرتکب ہوا ہے۔ توبہ کرے امت، کسی کے نقشہ خیال میں اگر ایک لمحہ، ایک ذرہ برابر بھی اس حوالے سے کوئی بات یا قطعاً موجود ہے، کیوں کہ قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ تعلق بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے رسول نے فرمایا حسین کا بابا بھی اس شان کا مالک ہے، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی لن یفترقا حتی یرداری الحوض۔ علی کا بابا بھی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، بلکہ علی کا دادا بھی قرآن کے ساتھ ہے، علی کا بابا بھی قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ پہلا یہ شخص ہے سرزمین عرب پر جس نے قرآن کریم کا تعارف کروایا ہے عربوں کو۔ او یؤمنوا بکتاب منزل عجب علی نبی کموسیٰ کذنون یاتی بامر جلی غیر ذی عوج کما تبین فی آیات یاسین۔ کیا ہے یہ وہ پہلا شخص ہے کائنات کے اندر جس نے رسول سے بھی پہلے قرآن کا تعارف کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر جلی آ رہا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ لوگوں اگر سچائی چاہتے ہو تو پھر سورہ یاسین میں اتر کر آؤ۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیوں مذاق بنا رہے ہیں دین حقہ کی حرمت کو؟ اگر ہم نے مذاق بنایا تو قیامت تک ہم مذاق بن کے رہیں گے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ۔ جو اللہ کی حرمتوں کا مذاق اڑاتا ہے وہ مذاق بن جایا کرتا ہے۔ اور آج بھی جو حسین کے مد مقابل آئے ان کا نام نفرت کی علامت ہے، اور میرے حسین کا نام محبت کی شناخت ہے، محبت کا معیار ہے، دین کی حرمت میں ایک حوالہ ہے۔ اس لیے میں امت سے کہتا ہوں حسینی ہو جاؤ، چھوڑ دو یہ ساری جوڑ توڑ مذہبی، مسلکی، فکری، یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا تصور دین ہے۔ جو رسول نے تصور دین دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ جو حسین سے الجھتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام علیہ السلام سے وابستگی کی عظمت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔